الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عموماً یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھی سے ڈرنے والا اور صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا اور تیرے ہی آگے جھکنے والا اور تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ہمارے ساتھ جناب جڑے رہیے، کیونکہ بر صغیر کی یہ خوش بختی ہے کہ یہ سرزمین اولیاء کرام کی الحمدللہ سرزمین ہے، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا۔ اب یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں راستہ دکھایا، جو پیاسے تھے انہیں اسلام پر لا کر ان کے اوپر رحمتوں کا باقاعدہ می برسایا، جن کے قلوب زنگ آلود تھے انہیں اجلا بنا دیا، یعنی جن کے گھر شرک سے بھرے ہوئے تھے انہیں اسلام کا مسکن بنا دیا۔ اولیاء اور صوفیہ ناظرین اس قبیل میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 4 بڑے سلاسل بنیادی طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے حصے میں ہیں، جس میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ نے بر صغیر کی سرزمین پہ جو کچھ رنگ جمایا اور جو کچھ کام کیا اپنی مثال آپ ہے۔ پھر انہی سلاسل سے ناظرین بہت سے سلاسل جاری ہوئے، مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر گھر عام کرنا۔ انہی سلاسل میں ایک سلسلہ نوشائیہ بھی ہے جو سلسلہ قادریہ کی اہم ترین شاخ ہے، جس کا آغاز حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ہوا۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ناظرین عظیم المرتبت شیخ طریقت، سراج العارفین، شمس العاشقین، قطب الثقلین، غوث الفریقین، سلطان الاولیاء، برہان الاتقیاء، امام صدر ولایت، ضیاء بدر ہدایت، واقف رموز حقیقت، کاشف اسرار حقیقت، ہادی راہ ارشاد، ولی مادرزاد ہیں، اور آپ صاحب عشق بھی ہیں، صاحب محبت بھی ہیں، صاحب ذوق بھی ہیں، صاحب شوق بھی ہیں، زہد و ریاضت و تقوی اور عبادات میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جنہوں نے 10ویں اور 11ویں صدی ہجری یعنی 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں تبلیغ دین کا علم اٹھایا، اور اس انداز سے اٹھایا کہ ان کے فیوز و برکات سے اور روحانی توجہات سے اور عملی اقدامات سے لاکھوں غیر مسلم حلقہ اسلام میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ آپ بر صغیر میں سلسلہ نوشائی کے بانی بھی یعنی پائنیئر بھی بنے۔ ناظرین کرام، حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق انتہائی دیندار گھرانے سے تھا، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور گھرانہ بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم المرتبت والد کی آغوش میں یعنی تربیت پائی جو وقت کے ولی تھے، اور اس عظیم المرتبت ماں کی گود میں پرورش پائی جو وقت کی ولیہ تھیں۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ با کمال و بے مثال ہستی ہیں جنہوں نے مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل کیا، جس کے شواہد آپ کی تصانیف سے ملتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم القرآن، علم کتاب سماویہ، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف، علم توحید، علم عملیات، علم اخلاق، علم ادب، علم عروض، علم طب، علم ادویہ، فن تجارت اور فن کتابت اور فن شاہ سواری اور تیر اندازی اور دیگر فنون کے اندر کملہ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین حضرت نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی علاقائی زبان کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، کشمیری اور سنسکرت پر بھی مکمل طور پہ عبور حاصل تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ تبلیغ دین کے لیے یہ مختلف ٹولز تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر مجتمع کر دیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فارسی، ہندی، اردو اور پنجابی کے مایہ ناز شاعر تھے۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ظاہر و باطن، قول و فعل اور حال میں سنت نبوی صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے متبع تھے. یعنی کمالات ولایت کا یہ معاملہ کہ آپ اس مقام پر تھے کہ آپ صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں شامل ہوتے تھے. آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ریاضت و مجاہدے سے کبھی فارغ نہ ہوتے تھے. سفر ہو، حضر ہو، موسم گرما ہو، موسم سرما ہو، فرائض و سنن و نوافل کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے. یہ ہیں بیسکلی صوفیہ کرام صاحب، یہ ہیں ایکچولی صوفیہ جن کی اصل تصویر بنیادی طور پہ معاشرے کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کریم الاخلاق اور خلق محمدی کا مجسم نمونہ تھے. آپ کی تمام عمر اتباع شریعت میں گزری. یہ ہے صوفی، یعنی آپ شریعت کے مکمل طور پہ پابند تھے، جسے دیکھ کر کئی گمراہ جو ہیں وہ باقاعدہ ہدایت پا گئے. غریبوں سے محبت کرتے تھے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے روزگار کا اہتمام کرتے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنتے تھے، یعنی مریدین کو تکلیف نہ دیتے تھے، بلکہ خود محنت کر کے کسب حلال کیا کرتے تھے. آغاز کرتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ جات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں صاحب. سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ بتائیے، کمال شخصیت ایک تو یہ کہ آپ نوشائی سلسلے کے ظاہر بر صغیر میں پائنیئر ہیں، اور ہستی ایسی کہ جو میں کہوں کہ اگر تو غلط نہ ہوگا کہ صوفیزم کا اصل تعارف ہے. حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے شاید یہ پہلا ہی چونکہ پروگرام ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں صبح نور کے ذریعے سے جو ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا خاندانی تعارف، اجداد کی بر صغیر آمد کیسے ہوئی یہ بتائیے. پھر والد و والدہ کا مقام و مرتبہ، اور خاص طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلسلہ قادریہ کی جو شاخ نوشائی ہے اس کا ذرا سا تعارف بھی لوگوں کو کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں تعارف تو دیکھنے والوں کو عطا کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے جو دین اسلام اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا کیا، اپنی مخلوق کو دیا، اس میں یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اس دین کو ایک ایک فرد تک پہنچایا جائے. یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. بے شک آج اگر صفحہ ارضی پر کوئی ایک شخص بھی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس تک کلمہ ہم نے نہیں پہنچایا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کی باز پرس ہم سے ہوگی. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اس ضمن میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، جنہیں اپنا پیارا بنایا، جنہیں عباد الرحمن کہا، جنہیں اولیاء اللہ کہا، ان لوگوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے علم اور عمل کے ساتھ دنیا کو اسلام کی طرف مائل کیا. سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس مرتبہ مقام پر ہیں، آپ نے جہاں اور کمالات کے ذریعے انسانی تاریخ میں انقلابات برپا کیے، ان کا بر صغیر کے لوگوں پر یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے ان کی طرف بھی توجہ کی اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بھی اس خطے میں آ کر دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کریں. سیدنا حضرت محمد، جن کا نوشہ اور ابو الہاشم کنیت ہے، نوشہ لقب ہے، گنج بخش آپ کا خطاب ہے، ان کی دنیا کے اندر اس بر صغیر میں ان کے آباء و اجداد کس طرح آئے، یہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نظر کی بدولت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے سب سے پہلے ایک اون نامی شخص کو، اون بن یعلا کو یہ ڈیوٹی دی، اور علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کتب کے مرتبہ مقام پر بھی فیض کیا. انہیں کہا کہ آپ بر صغیر میں جا کر دین کی خدمت کریں. 5ویں صدی ہجری میں آج ہم کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں کہ آج ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے آقا علیہ السلام کی امتی ہیں. یہ صدقہ ہے ان اولیاء کا. وہ ان حالات میں یہاں پہنچے. یہ پھالیا منڈی بہاؤدین کے قریب گوگاں والی یہ علاقہ ہے جہاں انہوں نے آ کر ڈیرا ڈالا. اون بن یعلا کتب تھے.
اچھا کہا جاتا ہے محمد بن قاسم کے مطلب کوئی قافلہ مطلب چلا، اس میں سے کچھ مطلب لوگ نہیں، ان کے بارے میں ان کے فور فادرز میں سے کوئی ان کے آبا و اجداد کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ڈیوٹی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے دی، اور یہ مصائب برداشت کرتے ہوئے سفر کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے یہاں پنجاب میں پہنچے۔ یہ جو سون سکیسر کا علاقہ ہے، کوہستان نمک جسے کھیوڑا کہتے ہیں، ان علاقوں میں آج بھی اگر آپ کلر کہار جائیں تو وہاں پر ایک مزار کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ بھی نشان ملتا ہے کلر کہار میں، یہاں مشہور جگہ ہے پنجاب میں کلر کہار، اسلام آباد کے راستے میں آتا ہے۔ جی جی جی، یہ ہائی وے پہ خاص طور پہ مطلب آتا ہے۔ انہوں نے آ کر یہاں کام کیا، موٹر وے پہ۔ جی جی، ان کی محنت سے اس علاقے کے راجپوت خاندان، کھوکھر ہوں، چوہان ہوں، یہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے جب تک ہمت تھی کام کیا، پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ ان کا وصال بغداد میں ہوا، ان کا مزار بغداد میں ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی جانشینی اپنے بیٹے زمان کو دی۔ ان کے بیٹے نے بھی اسی طرح محنت کی، اور ان کی محنت شاکہ کی بدولت یہاں کا حکمران رانی بھارت وہ بھی مسلمان ہوا، اور اس کی کوشش سے اس علاقے کے اندر اسلام کی اشاعت ہوتی چلی گئی۔ مطلب پھر منہ پھاڑ لوگ کہتے ہیں نا آج وہ مطلب جوہلا جو ہیں وقت کے، کہ مطلب انہوں نے کام کیا ہے ان صوفیہ نے، ہم پر احسان انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج جو کچھ بھارت میں، منی پور میں اور دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے، ہم بھی اسی طرح حیوانیت کو اپنے اوپر غالب کر کے بیٹھے ہوتے۔ یہ صدقہ ہے ان اولیاء اللہ کی اس خطے میں آمد کا۔ پھر زمان شاہ کے آگے بیٹے پیر محمود شاہ، انہوں نے کام کیا، ان کی وساطت سے بہت اسلام پھیلا۔ پھر ان کے آگے ان کے بیٹے رحیم الدین اور علاء الدین۔ اب یہ جو علاء الدین ہیں یہ بھی باعمل عالم تھے، سبحان اللہ، تقوی و طہارت کے مالک تھے، سبحان اللہ، زہد و ریاضت ان کی پہچان تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جیون ساتھی جیونی عطا کیا۔ وہ اتنی پائے کی خاتون تھیں کہ ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب انہیں اللہ نے یہ بیٹا دیا جن کا نام محمد رکھا، نوشہ تو کہتے ہیں دولہا کو کہتے ہیں، اکیلا یکتا، بلکہ بعض علماء نے علم عدد کے اعتبار سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نون کے عدد ہیں 50، واو کے ہیں 5، اور شین کے ہیں 300، ہا کے ہیں 6، ہا کے ہیں 5 اور واو کے 6 ہیں، تو اس طرح سے 361 بنتے ہیں۔ اب 361 کو اگر آپ 3 جمع 6 اور جمع 5 اور اس طرح کریں تو وہ 10 بنتے ہیں۔ 361 3 جمع 6 جمع 1، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب 10 کو آپ تقسیم کریں تو وہ 1 آتا ہے۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دولہا اپنے وقت میں اس خطے میں کام کرنے والا یکتا ہے۔ قادری سلسلے کے دولہا ہی بنے نا، اور مسمہ بنے، بات ہے بالکل ٹھیک۔ اور کیسے ہوئے؟ ان کی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولیہ تھیں، اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ کوئی بغیر وضو کے ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب اس کے بعد ان کے والد کا وصال جلدی ہو گیا، والدہ نے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دی، اور پھر ان علوم میں جن کا آپ نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو علوم میں بھی کمال تک پہنچایا، اور تقوی و طہارت میں، اور اپنے آپ کو علمی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی دنیا کے سامنے کیا، اور انہوں نے پھر یہ نوشائی سلسلہ قادریہ کو آگے پھیلا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلسلہ نوشائی بنیادی طور پر سلسلہ قادریہ کی ایک شاخ ہے، اور اس کے پائنیئر بر صغیر کے اندر حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ سادہ لباس، بھورا کہتے ہیں اس کو، انہی چادر لپیٹنا ان کی ایک نشانی۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا، 2 گنج بخش اس کا مطلب ہے کہ بر صغیر کی سرزمین پہ نظر آئے، ایک داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اب ذرا ان کی ولادت کے بارے میں ایک تو بتائیے، پھر القابات ان کے بڑے حسین، اور ظاہر القابات ایکچولی آپ کی شخصیت کا ریفلیکشن ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے کیسے حاصل کی، اور خاص طور پہ ظاہر ایسی شخصیات کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے تو ان کو کسی خاص، میں یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ایک چینل سے جوڑتا بھی ہے، اپنے خاص بندوں سے جوڑتا بھی۔ تو حضرت سخی شاہ سلیمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ جس انداز سے آپ نے بیعت فرمائی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت بڑی شخصیت بر صغیر کی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔
حضرت نوشو پاک گنج بخش علیہ رحمہ، اور بہت ہی پیارے انداز سے پروفیسر صاحب نے ان کے آباء و اجداد ان کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، برصغیر میں صوفیاء کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ جنید صاحب ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا اس موضوع پہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے کیا ہے وہ ایک کام کر لیں، وہ کیا؟ ان کے اجداد مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ واہ واہ بھائی، کیا اچھی بات ہے، اور آج تمہارے گھر میں جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے یہ ذرا معلوم کر لو۔ اس کی وجہ جنید صاحب یہ ہے، میں پورے اعتماد سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، سوائے سادات کے یہاں ہر ایک صوفیاء کا مرہون منت اسلام سوائے سادات کے، کیونکہ یہ تو وہاں سے آئے۔ تو اگر ہم اتنی تحقیق کر لیں کہ ہمارے اجداد مسلمان کیسے ہوئے تھے تو یہ سوال خود ختم ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ حضرت نوشو پاک کی شخصیت جنید صاحب، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر ایک نئی برانچ کے آغاز کا سبب بنا۔ ایک امتیاز ہے حضرت نوشو پاک کو صوفیاء کے اندر، وہ امتیاز یہ ہے کہ آپ کی شخصیت علم اور اس علم کی ایگزیکیوشن کی جامع ہے۔ واہ، یعنی اگر آپ دیکھیں آج بھی آپ کے خاندان کے اندر وہ علم کی روایت اتنی قوی موجود ہے، آپ حیران ہو گے۔ میں نے آج کے نوشائیوں کے والے سے کتاب پڑھی اور اس میں پوری دنیا کے نوشائیوں میں جو حفاظ ہیں ان سب کی لسٹ بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ، مطلب وہ خاندانی سلسلہ آج موجود جو چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی آج بھی خاندان نوشائیہ میں اہل علم کی اتنی کثرت ہے، واہ، اہل تحقیق کی اتنی کثرت ہے کہ انہوں نے کوئی جہت ایسی نہیں جہاں پہ آپ کو کوئی تصوف کے والے سے، معرفت کے والے سے وہ چیز آج تک چل رہی ہے۔ یعنی تصوف نام کس چیز کا ہے؟ آپ کے پاس بصیرت ہو روحانی اور اس روحانی بصیرت کو نافذ بھی کر سکتے ہو، واہ، یہ تصوف ہے۔ واہ، یعنی آپ کے پاس ید بیضا بھی ہو اور عصائے کلیمی بھی ہو، کیا اچھی بات، ایک چیز ہوئی تو کام نہیں چلے گا بھائی، کیا اچھی بات۔ یہ دونوں باتیں آپ کو حضرت نوشو پاک میں نظر آتی ہیں۔ واہ، یعنی اتنی آپ کثیر و تصانیف ہیں، جیسے آگے ذکر بھی اس کا ہوگا، اور اتنے وسیع آپ کا علم ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ واہ، آپ کی ولادت، یعنی علم کو آپ نے بنیاد بنایا اپنی شخصیت، علم کوئی صرف نہیں بلکہ اس کے نفاذ کو بھی، کہ علم کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا۔ واہ واہ، دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے سونا کیسے بنتا ہے، اور کہیں یہ بنا کے دکھو گے یہ تو میں نہیں کر سکتا، یعنی نالج، ایگزیکیوشن آف نالج، نالج اینڈ ایگزیکیوشن آف نالج۔ نالج از ید بیضا، آپ نے یاد کیا روشنی آ گئی، بالکل ٹھیک ہے، اور ایگزیکیوشن کا عصائے کلیمی ہے، جب دریا پہ لگائے تو دو حصے ہو گئے، پتھر پہ لگائے تو پانی ہو گیا، پانی پہ لگائے تو پتھر ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ عصائے کلیمی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جنید صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کی ولادت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یکم رمضان 559 ہجری کو آپ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 6 صدی ہجری آپ پیدا ہوئے، اور جیسے گرانے کا ذکر ہوا بہت روحانی گہرانہ تھا آپ کا، اور آپ کی پیدائش پر ہی آپ کی شہر طریقت آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ یعنی اب دیکھیں کیسی روحانی مناسبت ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی لنگی عطا کی جس میں آپ کو لپیٹا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ طریقت کی آپ پر آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی نگاہ، سبحان اللہ، کہ یہ وہ فرزند ہے، یہ وہ قابل جوہر ہے جس نے آگے چل کے میرے ورثے کو لے کے چلنا ہے، سبحان اللہ، میری روشنی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ واہ، اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت کا جو معاملہ آگے چلا، جس طرح آپ نے علم حاصل کیا، چونکہ آپ کے والد گرامی روحانی مجاہدات کے لیے، روحانی سفر کے لیے اکثر اولیاء کرام سے ملاقاتوں کے لیے سفر میں رہتے تھے، تو آپ نے زیادہ تربیت اپنی والدہ بی بی جیونی اور اپنے چچا سے حاصل کی۔ ٹھیک، ابتدائی تربیت بہت بڑا رول آپ کے اس کے اندر آپ کی والدہ محترمہ کا ہے۔ پھر اساتذہ سے علم حاصل کیا، قرآن مجید حفظ کیا، اور بہت سی چیزیں علم لدنی کے طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی۔ اور علوم کا یہ عالم جنید صاحب کہ کوئی علم کی ایسی برانچ آپ کو نظر نہیں آتی جس کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ قرآن مجید، حدیث، فقہ، تصوف، علم نجوم، طب، موسیقی، 20 علوم ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی غیر معمولی کنٹریبیوشن زبانوں تک، ٹھیک، یعنی عربی، فارسی، سنسکرت، پنجابی، ان زبانوں میں بھی، بلکہ آپ کی تصانیف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اردو میں آپ نے 75 اور پنجابی میں 126 رسائل لکھے تصوف کے مختلف موضوعات پہ، ٹھیک، اور جب ان سب کو گنج ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اچھا، میں ذرا سا کنفیوز ہوا کہ یہ 10ویں 11ویں صدی ہجری ہے نا آپ کی بنیادی طور پہ؟ ہاں، یہ ذرا سا کیونکہ میں شاید سب کو لسانی کر گیا ہوں۔ ہاں، 959، ہاں، بات یہ 10ویں صدی ہجری۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے یہ وقت جو ہے بڑا ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بر صغیر کے اندر مختلف سلاسل اپنے اپنے انداز سے ظاہر کام کر رہے تھے، اور اگر مطلب اس کو عیسوی صدی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 16ویں اور 17ویں صدی بنتی ہے بنیادی طور پہ۔
اس دور میں جو علمی مقام و مرتبہ آپ نے حاصل کیا خاص طور پہ، اور ظاہر ہے چونکہ آپ کثیر التصانیف تھے تو یہی آپ کا حوالہ بھی بنیادی طور پہ بنا، تو میرا خیال ہے سننے والے سننا چاہیں گے کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی بتلائیے اور تصانیف کے بارے میں بھی خاص طور پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم المرتبت ولی کامل ہیں کہ اولیاء کے وجود سے تو کبھی بھی زمین خالی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ ولی کامل ہیں کہ جن کے اثرات عام مومنین کے ساتھ ساتھ اللہ کے اولیاء کاملین پر بھی پڑے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت و الفت کا اظہار بھی کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین میں سے جو سلسلہ نوشاہیہ ہے اس کے آپ بانی ہیں، تو بانی ہونے کے لیے صرف ولی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ پورے اذکار، اس کے پورے اشغال اور تمام طرائق وہ دینے کے قابل ہوتے ہیں، اور پھر تلقی بالقبول کا بھی درجہ دلوانا ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فنون کے اندر اور تصانیف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمانے علی شان ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر محفوظ کرو۔ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے ہمیں لکھنے کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ بات ادھر کی ادھر ہی رہ جائے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے ان چیزوں کو احاطہ تحریر میں لا کر آنے والی نسلوں تک پہنچایا، اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ کاپی پیسٹنگ، یہ آج کل تو کام ہی یہ رہ گیا، آج کل کام ہی یہ رہ گیا، صحیح۔ تو انہوں نے اس دور میں وہ کام کیا کہ پہلے ان فنون کے اندر خود مہارت تامہ حاصل کی، پھر اس کے بعد ان کو آگے منتقل فرمایا۔ آپ دیکھیے علوم و فنون میں آپ جو سابقہ کتابیں تھیں، صحائف جن کو کہا جائے، یا تورات، زبور، انجیل اس دور میں جو میسر تھی، ان پہ بھی کامل دسترس حاصل کی، خود قرآن پاک اور تفسیر قرآن کے اوپر بھی مہارت حاصل کی، پھر آپ نے علم حدیث کے اوپر اور اصول حدیث کے اوپر یہ بھی آپ ماہر تھے، اسی طرح آپ فقہ کے اندر اور اصول فقہ کے اندر بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، اور جہاں تک دنیاوی علوم ہے، میڈیکل کے اندر، علم طب کے اندر آپ بہت بڑے ماہر تھے، اور جدید کیمسٹری جو ہے علم الادویہ کے اندر جا کر آپ ہر چیز کے خواص کے بھی ماہر تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جہاد اسلام کی ذروت و سنام ہے، اسلام کی کوہان ہے، تو اس کے لیے فن شاہ سواری کے بھی آپ ماہر تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شمشیر زنی، نیزہ بازی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تیر اندازی کرنا، یہ تو اظہر من الشمس تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ مہارت حاصل کرتے گئے، اور وہ جو سرکار کا فرمانے علی شان ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ دانائی مومن کا اپنا ہی گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے اسی چیز کو حاصل کیا، اور پھر وہ حاصل کر کے اس کو صاف اس کی تنقیح کے ساتھ آگے پہنچایا، یعنی انتہائی ڈائیورس شخصیت تھی۔ تو اس میں آپ کو تصانیف کا سہارا لینا پڑا، تو آپ نے اس سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے گنج الاسرار کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی، جس کے اندر آپ نے اسرار و رموز، جو معرفت، حقیقت، طریقت، شریعت، ان تمام چیزوں کے حقائق بیان کی، اور عام علاقہ وائز دیکھیے عربی کا ماحول ایک اور ہے، وہاں کے لوگوں کی سوچ ایک اور ہے، ہمارا ماحول جو بر عظیم کا ہے، جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، یہاں کے رہنے والوں کی بود و باش اور طرز زندگی الگ ہے، تو اس کو عرب ماحول کو ادھر آپ جب تبدیل کر کے لوگوں کو دیں گے اس ماحول کے مطابق تو یہ قبول کریں گے، اگر ہم وہ پورے کا پورا وہ ادھر نافذ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ قبول نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس کے لیے جو کتابوں کے اندر جو جتنے اشغال تھے، جتنے اذکار تھے، ان کو خوبصورت انداز میں ان لوگوں کی دسترس حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا۔ مومن ظاہر وقت کا نباز ہوا کرتا ہے، تو وہ اس بات کا صوفیہ خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو حضرت سیدنا سچیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اولین جو خلفاء میں بھی آئے، ان کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کی، جو کلام کیا، اور انہوں نے پھر اس کو احاطہ تحریر میں رکھا کلمات طیبات ملفوظات کے اندر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پھر شاعری بھی فرمائی، علم عروض کے اندر اتنی مہارت تامہ حاصل تھی کہ آپ نے سنسکرت کے اندر بھی لکھا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان میں بھی لکھا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پنجابی میں بھی لکھا، اور اردو اس وقت ڈیویلپ ہو رہی تھی تو اس کے اندر بھی آپ نے اپنا حصہ ڈالا، یعنی اردو کے ابتدائی ادیبوں کے اندر آپ بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح یعنی اردو کے اوپر آپ کے بھی احسانات موجود ہیں، پنجابی کے اندر آپ نے لکھا، اور یہ 6000 سے زائد اشعار جو ہے وہ آپ نے خود ترتیب دی، اور سارے تقریباً عشق پر مبنی، محبت پر مبنی، اور لوگوں کو دین کی طرف لانے اور آخرت اور دنیا کی بے ثباتی، ان تمام چیزوں کے تذکرے آپ نے فرمائے۔
پھر جب تفسیر کی طرف گئے تو صرف آپ نے لوگوں کو ایک ہی چیز کی طرف لائے کہ ہم نے فنون لطیفہ جو چیزیں ہیں وہ ادھر کی ادھر، اب اگلی منزل بھی دیکھو اور وہ ہے قیامت. اس کے لیے آپ نے قرآن پاک کی جو سورت کا انتخاب فرمایا وہ ہے سورۃ النازعات. والنازعات غرقا، یہ پوری سورت جو ہے یہ قیامت کے احوال کے لیے ایک بہت زبردست چیز ہے. اس سورت کے الفاظ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو انداز ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کو اگر عام مومن روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو اس کے بہت زیادہ اثرات انسان کی طبیعت پر پڑتے ہیں اور انسان کی تبدیلی آتی ہے. تو آپ نے اسی لیے سورۃ النازعات کی خصوصی تفسیر فرمائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو خصوصیت سے اشغال عطا کیے، جو طریقے عطا کیے، آج بھی وہ سلسلہ نشاہیہ کے اندر وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور چونکہ عام لوگوں کا یہ دیکھیے گا اپنا جنید صاحب، اس میں مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ جب آپ مریض کی طبیعت دیکھ کر علاج کرتے ہیں تو پھر وہ مؤثر ہوتا ہے. یہاں کے لوگ چونکہ اس وقت جدھر آپ اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، ہندوازم کی طرف وہ لوگ موجود تھے، تو ان کو ادھر لانا، وہ بھجن گاتے اور وہ سارا طریقہ، تو آپ نے اس کے متبادل وہ چیزیں ہٹا کر اس کی جگہ پہ عشق اور حضور علیہ السلام کی محبت کے جام جو ہے وہ قوالیوں کی صورت میں عطا کی، اور لوگوں کے اندر وہ آج بھی مقبول ہیں اور آپ کے آج بھی محافل کے اندر وہ سلسلے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مطلب تنوع والی شخصیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا، اور بظاہر جب انسان یہ تمام باتیں سنتا ہے، مطلب ایک لمحے آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو گفتگو اس وقت علماء کرام فرما رہے ہیں، اور ظاہر علم میں آپ کی ایک سطح اتنی بلند، پھر آپ میدان جہاد کے اندر آپ کی ایک سطح اتنی بلند، مطلب آپ سوچئے ذرا کہ اتنی ڈائیورس شخصیت، پھر ادب کے اندر آپ کی سطح کتنی بلند، اور پھر وہی بات ہے کہ دین حق کا پیغام پہنچانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا کام کرنا، غیر مسلموں کو داخل اسلام کرنا، پھر وہ جو آپ کا لنگر کا، مسکینوں کا اور غریبوں کو جو مطلب امداد اور ان کی جو محتاجی کو دور کرنا، یا ان کی غربت کو دور کرنا، یا ان کی بھوک کو مٹانا، وہ جو کام ہے وہ الگ ہے. تو ایک ہستی ہیں، اور صاحب اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کام لیا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان صوفیہ نے کام کیا. ارے صاحب بات تو وہی ہے، تنولی صاحب نے کہا کہ اگر ان صوفیہ کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے فور فادرز کی قبروں پہ جاؤ، کاش وہ تمہارے سوال کا جواب دیں، اور ان سے پوچھو کہ تمہارے کانوں میں یا تمہاری سماعتوں میں جو ہے وہ دین اسلام کی صدا کس نے ڈالی تھی، اور کس نے جو دین اسلام کا پیغام پہنچایا تھا. یقیناً وہ بتائیں گے، اور کاش وہ بتائیں کہ وہی لوگ تھے کہ جنہیں ہم صوفیہ کہتے ہیں. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے ایک نصیحتوں سے لبریز مکالمہ ہے، اور وہ ایسا مکالمہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم اپنی زندگی کی سمت کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں نا چاہتے ہیں کہ صاحب کامیاب زندگی گزاریں، وہ مکالمہ آپ کو بتلائے گا کہ کامیاب زندگی کیسے گزرتی ہے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام تھوڑا سا ذرا ویژولائز کیجئے گا، میں تھوڑا آپ کو ریکال کرانا چاہتا ہوں. حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ قادریہ کی ظاہر ایک برانچ نوشائی کے پائنیئر ہیں، اس کے بانی ہیں بر صغیر میں، اور ایکچولی اس سلسلے کی بنیادی طور پہ اس شاخ کے بانی ہیں. یہ دور آلموسٹ کوئی جو ہے، چونکہ یہ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی بنتی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے یہ اپنا شاہجہان کا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور بنیادی طور پہ بنتا ہے. اچھا اگر آپ یوں دیکھیں نا تو اس سرزمین کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کسی حد تک اثرات باقی تھے اکبر کے دین الہی کے، اور ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیوار منہدم ہو رہی تھی. ایک طرف تو یہ کام ہو رہا تھا. اس دور کے اندر ایک تو کام کرنا بڑا مشکل ترین کام تھا، یعنی دین اسلام کو صحیح طور سے پہنچانا ایک بہت بڑا مشن اور ایک بہت بڑا جہاد تھا. اس دور کے اندر جن لوگوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے پودے لگائیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی کلیاں جو ہیں اسلام کے نام پہ لگائی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو بوٹے لگائیں، چھوٹے چھوٹے جو پھول لگائے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو بیج مختلف زمینوں کے اندر جو ہے انہوں نے یوں کہیے کہ اپنا پیوست کیے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد وہ پھر دین اسلام کے نام پر تناور درخت بنے. ان تمام ہستیوں کے اندر ایک نام حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایک مکالمہ ہے، اس مکالمے کو توجہ سے ذرا سنی. آپ کے جو خلیفہ تھے پیر سچیار نوشائی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کی ظاہر ایک کنورزیشن ہوئی ہے اور آپ نے کچھ نصیحتیں ان کو فرمائی. وہ بڑی کمال ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ٹھہر کے رک کے لوگوں کو سمجھائیے اس بارے میں. پیر سچیار کی ملاقات ہوئی میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے. اوکے. وہ حق کی طلب میں پھر رہے تھے، تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ دریائے چناب کے کنارے
ایک شخصیت رونق فروز ہے، تم وہاں پہنچو، تمہارا دامن مراد گوہر مقصود سے وہاں مالا مال ہو۔ یہ میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں؟ اوکے، اچھا، ان کا بھی دور یہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں، یہی دور ہے۔ اب وہ ان کے کہنے پر حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے، اور وہاں آ کر آپ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات مد نظر رکھیں کہ آج کل مزارات پر جو کچھ جوہلا کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہی بات۔ جوہلا کے کسی عمل کو دلیل نہ بنائیے۔ آئیے غلامی کے دور سے پہلے کے حالات کو دیکھیں کہ ان صوفیاء نے بر صغیر میں کتنی جاں فشانی سے یہاں کے لوگوں کو علم کا شیدائی بنایا۔ اب ہم ان کے علوم کی بات کر رہے ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم۔ ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی بجائے صرف پورے قرآن کی بجائے سورۃ عصر نازل ہوتی تو میں اس سے دنیا بھر کے مسائل دنیا کو دے سکتا تھا۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آپ دیکھیں کہ جب حضرت سچیار حضرت پیر نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، مکالمہ بڑا وسیع ہے، وہ کوئی 100 باتوں پر ہے، لیکن ہم اس کو پورے اب بیان نہیں کر سکتے۔ تقریباً 100 سوالات کے جواب، 100 سوالات کے جواب۔ تو اب پہلا سوال وہ آپ سے کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ درویش کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا ضروری ہے؟ اب کتنا بڑا اہم سوال ہے۔ وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ سبحان اللہ، بنیاد رکھ دی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور علم سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ واہ۔ فرماتے ہیں کہ علم برائی کو ختم کرتا ہے اور انسان کو بہتر بناتا ہے۔ واہ۔ وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ ہائے ہائے، اب کتنا اہم سوال ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھلائی عقل مندی ہے اور برائی بے وقوفی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ عقل مندی کیا چیز ہے اور بے وقوفی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفع نقصان کا علم ہو۔ واہ۔ اور برائی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے خبر رہے۔ کیا ایک ایک بات کے اندر قرآن و سنت کے ایسے رموز بیان ہو رہے ہیں، آپ سناتے رہیے بس، کہ آپ اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ واہ۔ اب انسان دنیا کے اندر اپنے اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہے وہ اسے چاہیے کہ علم سے حاصل ہو۔ واہ۔ اب آپ دیکھیں کہ بار بار وہ علم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چو شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ علم کے حصول کے لیے انسان کو اس طرح پگھلنا چاہیے جس طرح کی شمع پگھلتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بتائیے کہ کس علم سے محبت ملتی ہے؟ واہ۔ جواب دیتے ہیں کہ وہ علم جو انسان کو حلم سے سرشار کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلم، برداشت۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ حلم کیسے میسر آتا ہے؟ واہ۔ علم بتایا تو کہا کہ علم میسر کیسے آئے گا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ وہ آئے گا خوش پوشی، خوش نوشی اور خوش خواہی کو ترک کرنے سے۔ کہ اگر انسان اپنے آپ کو خوش پوش بنانے میں، خوش خوراک بنانے میں، ان چیزوں میں لگا رہے، اس کے اندر وہ برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس میں حلم پیدا ہو تو وہ خوش پوشی کو ترک کرے، خوش نوشی کو ترک کرے، ان چیزوں سے گریز کرے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل ترک کرنے سے کیا ملے گا؟ اگر ہم یہ چیزیں ترک کر دیں تو جواب ملتا ہے دل کی صفائی۔ واہ، اللہ اکبر۔ کیا کہنے،
کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری مشینری میں یہ پرزہ ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، واہ، اگر اس میں خرابی تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اول کو فرما رہے ہیں کہ کیا چیز ملے گی تمہیں؟ دل کی صفائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ دل کی صفائی کی اہمیت کیا ہے؟ واہ، دل کو جو صاف کر لیں تو اس کی، فرمایا اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ واہ پروفیسر صاحب، ظاہر ہے یہ تو چونکہ تقریباً 100 کے قریب سوالات اور جوابات ہیں، اور اس کے لیے تو میرا خیال ہے ایک الگ سے پورا پورشن پروگرام کا ہونا چاہیے، لیکن پورا، بلکہ میں کہتا ہوں پروگرام ہی صرف ان سوالات کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ سر دست اس میں 2-3 سوال میرے ذہن میں مطلب وہ آ گئے۔ ایک تو یہ آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یادگار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بہتر یادگار موت ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی انسان کیسے بن سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہوتا ہے، تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ انسان ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے ان کی نصیحتیں، ان کے جو علمی کارنامے ہیں اس پہ بات ہوئی، ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا جو کہ انتہائی کمال پہلو ہے، اور وہ ظاہر ہے صوفیہ کے یہاں اگر نہ ہو تو بات مکمل ہوتی نہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادات و ریاضات میں خاص طور پہ جس انداز سے آپ فوکس تھے اس میں کہیں کمپرومائز نہیں کرتے تھے، یعنی جو آپ کا اللہ سے تعلق تھا اس تعلق کو آپ نے بہت مستحکم رکھا، ایک بات۔ اچھا دوسری طرف آپ نے اللہ کے بندوں سے بھی تعلق جو ہے بڑا مضبوط رکھا، یعنی خدا سے بھی اور خلق خدا سے بھی، دونوں ہی سے آپ نے تعلق مضبوط رکھا، اور اخلاق و عادات آپ کے جو ہیں وہ ایسے تھے کہ وہی باتیں غربا، یتامہ، مساکین کی امداد، مطلب ایک آپ سمجھیے کہ ایک طویل سلسلہ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ یہ جنید صاحب، جیسے بھی ہم حضرت پیر سچیار کے ساتھ آپ کا مکالمہ سن رہے ہیں، تو یہ مکالمہ سامنے آیا عمل کے بعد۔ صوفیاء کی شان یہ وہ عمل پہلے کرتے ہیں، ایسا ہی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو مجاہدات، عمل، زہد، تقوی، یہ صوفیاء کا کریکٹر اور ان کی ہستی اور شخصیت ہوتی ہے۔ ایسا ہی تو حضرت نوشہ پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اندر مجاہدات کی اتنی کثرت نظر آتی ہے کہ آپ نے سفر و حضر میں، گھر میں، باہر، اچھا برا، صحت، بیماری، ہر صورت میں عظیمت کے راستے کو اختیار کیا، رخصت کا راستہ اختیار کیا۔ یعنی کبھی بھی عبادات پر، اپنے مشائخ پہ کے معمولات پر، شریعت کی پابندی پر کمپرومائز نہیں کیا۔ معمولی آپ کا یہ تھا کہ آپ تہجد کے وقت بیدار ہوتے اور اس کے بعد اپنی تہجد پڑھتے، پھر اذکار کرتے، پھر جو ان کے مراقبات تھے وہ مکمل کرتے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتے، چاشت پڑھتے، اشراق پڑھتے، یہ سارے اذکار جو تھے، یہ سارے معمولات جو تھے، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب آپ کا یومیہ معمول تھا۔ اور خصوصاً جو اللہ رب العزت کے اسم پاک کا ذکر ہے اس کے اوپر آپ کا بہت زیادہ اصرار تھا، بہت زیادہ تکرار تھا، بہت زیادہ استقامت تھی۔ اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی توحید پہ بڑا فوکس، توحید، ظاہر توحید، اللہ کا اسم پاک اور اللہ کا ذکر، یہ جو نظریہ یہ انہینس ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی سلسلہ قادریہ تو کھڑی توحید پہ ہے۔ دیکھیں ضرور ثقلین نے کہ وصال کے وقت جب حضرت عبدالرزاق نے فرمایا ابا جان کوئی وصیت، فرمایا توحید توحید توحید، کتنے بڑے مواہد تھے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کا حقیقی معنی بیانی صوفیاء نے کیا ہے۔ وہاں کتابی توحید، لفظی اور مناظرانہ توحید نہیں ہے، وہاں توحید اللہ کو ثابت کرنا اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نفی کرنا، یہ توحید ہے، اور اس کو انہوں نے ثابت کر کے دیا۔ اب دیکھیں نا، نوشہ پاک فرماتے ہیں کہ کلمہ انبرت نام ہے، کلمہ آب حیات، تاں پڑے من پاک ہوئے ہر غم سو ملے نجات۔ واہ واہ، کہ کلمہ وہ نام ہے جس کی اتنی طاقتیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ واہ، اسے آب حیات سمجھو، واہ، اس سے گناہ دھلتے ہیں، اس سے غم دھلتے ہیں، اس سے انسان کا من ہر طرح کے جو گرد و غبار ہے، چاہے وہ شرک کا ہے، دنیا کا ہے، غموں کا ہے، پراگندگی ہے، وہ گرد و غبار ہٹ جاتا ہے۔ تو یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، کلمے کا علم بھی اور کلمے کی ایگزیکیوشن بھی، یہ آپ کو نوشہ پاک کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ تو آپ نے مجاہدات اتنے کیے، یعنی جب ابتدائی آپ کا زمانہ تھا تو آپ نے ایسی کیفیت تاری کہ خلق خدا سے نکل جاؤں، اور جنگل میں چلے گئے اور 40 دن تک ویرانے میں ذکر، اذکار اور عبادات میں مصروف رہے۔ جب واپس آئے تو ہر ایک کی زبان پہ آپ کا نام نوشہ تھا، یعنی آپ کا جو نوشہ لقب ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے، نوشہ کا مطلب ایک تو دولہ ہوتا ہے، ایک نوشہ کا مطلب ہے کہ 9 مملکتوں کا بادشاہ،
اچھا 9 دنیاؤں کا بادشاہ. اوکے. اور خود حضرت نوشو پاک نے فرمایا ہے 4 باتن تے چارے ظاہری نام نبی پیارے بخشے 9 خزانے تے ہر کوئی نوشو نام پکارے. کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت، علم، تربیت، روحانیت کے 9 خزانے عطا کیے. سبحان اللہ. جو آپ اپنے پاس آنے والوں کو عطا کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے اولیاء کے اندر نوشوں کے نام سے معروف ہوئے. غیر مسلموں کو کثیر تعداد میں آپ مسلم. دیکھیں جی، میں نے عرض کیا کہ یہاں تو تھا ہی، اسلام کہاں تھا؟ یہاں تو کفر کے اندھیرے تھے. بالکل. وہ کفر کے اندھیرے چھٹے ان ہستیوں کی کاوشوں سے، حضرت نوشو پاک جیسی شخصیات کی کاوشوں سے. اور اس کے اندر جہاں آپ کی روحانی طاقت، جہاں آپ کے مجاہدات، تبلیغ، اس کے ساتھ آپ کا کریکٹر اور اخلاق بھی ایک ذریعہ ہے اسلام کے فروغ. یتیموں سے، مسکینوں سے بہت محبت کرتے تھے. جتنے، کوئی ایسا نہیں کبھی ہوا کہ آپ کی خانقاہ میں کوئی سائل بن کے آئے، یتیم ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، اور آپ نے اس کو نوازا نہ ہو. یعنی جو بھی آتا وہ کچھ نہ کچھ آپ سے لے کے جاتا، ظاہری باطنی فیض لے کے جاتا. یعنی شریعت کی پابندی اور یہ جو خلق خدا کے مسائل کو حل کرنا، خلق خدا کے درد کا حصہ بننا، یہ آپ کا کریکٹر تھا. اور اس کے اوپر غلبہ کس چیز کا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو ادا آپ کی تھی وہ بڑی خاص تھی. وہ یہ تھی، آج تو ظاہر ہے یہ تو اللہ ماشاء اللہ، لیکن خالی بات نظر ہی نہیں آتی کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ جاتا اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنے بھرم کی وجہ سے، اپنی خودداری کی وجہ سے زبان نہ کھول پاتا تو آپ خود اس سے کلام فرمایا کرتے تھے اور پوچھا اس کی ضرورت کو بیان کرتے، اس کی ضرورت، ہاں، اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. بالکل. یعنی کہ ہر ایک کے غمگساری جو تھی، دیکھیں جنید صاحب، جو سیرت مطہرہ تو یہی ہے نا کہ آپ خلق خدا کے لیے کتنی رحمت بنتے ہیں. اور اس کا نمونہ کامل صوفیہ ہیں، کیونکہ آپ کے پیش نظر اسوہ نبوی ہے نا. آپ نے فرمایا کہ غوث کتب کل اولیاء، شیخ فقیر امام، نوشا کہے فقیر قادر دا سب حضرت دے غلام. واہ. کہ سب کچھ حضور کی غلامی میں ہے. واہ. ایک بات آخر میں اور جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ ان تمام باتوں سے، اب دیکھیں نا، ایک طرف آپ جو ہیں وہ اپنا ماہر تیر انداز بھی ہیں، ماہر گھوڑ سوار بھی ہیں، فن حرب کے بھی ماہر ہیں، پھر علوم جتنی مطلب ڈائیورس شخصیت اس اعتبار سے کہ علوم کی اتنی کثرت آپ کے پاس اور اس میں اتنی جہتیں، پھر ادب میں ایک اتنا بڑا مقام، پھر عبادتوں ریاضتوں کا معاملہ. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ آج کے سو کالڈ صوفی، اللہ ماشاء اللہ، لیکن آج کے سو کالڈ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسب حلال کا جو آپ کا معاملہ تھا وہ بڑا، دیکھیں آپ محنت خود کرتے تھے، آپ تجارت خود کرتے تھے، گھوڑوں کا آپ کا کاروبار تھا، اور جو تجارت کرتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. دیکھیں صوفیاء ظاہر اور باطن، یکسانیت، جو آپ کے خلیفہ جن کا بھی ذکر ہوا، سچیار، ان کا نام سچیار تو نہیں ہے. سچیار کا مطلب جو سچا یار ہے، سچا یار. یعنی انہوں نے اپنے خلیفہ کو ٹائٹل سچیار کیوں دیا؟ کہ میرا راستہ کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کو ایک کرنا. واہ واہ واہ، سبحان. اور یہ ہوتا نہیں عقل حلال اور صدق مقال کے. بالکل ایسا. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ ایسی شخصیات کو پھر ظاہر ہے معاصرین بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ اکابرین امت بھی ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ شخصیات ظاہر ڈیزرو کرتی ہیں. گو کہ ان شخصیات کا مطمع نظر جو ہے وہ لوگوں سے خراج لینا نہیں ہوتا، ایکچولی یہ تو مقبول بارگاہ ہونا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ. تو ایک تو یہ کہ جس انداز سے اکابرین امت نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا، اور خاص طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کے بارے میں مزید بتائیے. اور آخر میں ایک دو مرتبہ جب آپ کی قبر اطہر جو ہے کسی وجہ سے کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا، ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیے. جی یقیناً اسی طرح ہے کہ جب نوشہ کا لفظ ہے، اگر ہم اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیں، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے اور عطا فرماتا رہے گا، اور میں اپنے غلاموں میں بانٹ رہا ہوں اور بانٹتا رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیوز و کمالات عطا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان نبوت کے مطابق اپنے امتیوں کو عطا کیے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اگر وہ ہمیں اسی اینک کے ساتھ دیکھیں تو پھر بڑا خوبصورت رنگ نظر آتا ہے. ہاں بتائیے. آپ فرماتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، واہ، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے. تو نوشہ اصل حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار ہے، تو جو حضور کے در تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو حضور پھر انہیں بھی نوشہ بنا دیا. وہ کائنات کے نوشہ ہیں، بات یہ اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے زمانوں کے نوشہ ہیں. تو اسی لیے آپ کو جو در مصطفیٰ سے حاصل ہوا ہے وہ آپ نے امت مصطفیٰ میں بالکل ایسا. تو ہم دیکھتے ہیں اسی لیے آپ کے ساتھ معاصرین جو تھے، حالانکہ آپ کا دور مقدس جو اس کے اندر بڑے نامور اولیاء کاملین موجود تھے،
آپ کا آخری دور اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اولین دور تھا، تو یہ ایک زمانہ ہے۔ اسی طرح حضرت میاں میر سمیت یہ دیگر ہستیاں اکابرین ساری اسی دور کے اندر ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں بہت زیادہ خدمات خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کم ہستی تھیں کیا؟ جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو معاصرین ہیں ان میں حضرت سیدنا میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب حضرت سچار گئے ان سے فیوز و برکات لینے کے لیے، تو اولیاء کاملین جو ہے وہ آپس میں عداوت نہیں رکھتے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگوں کو دوسروں سے نفرت دلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، تو ان کے دیکھا ہے کہ مدارس ہوں چاہے ان کے کوئی بھی انہوں نے نشیمن بنائے ہوں، تو وہاں پہ لوگوں کو وہ مجبور کرتے ہیں کہ ان جیسا رنگ بناؤ، ان جیسی صورت بناؤ، ان جیسی وضاقتہ بناؤ اور ان جیسا انداز تکلم بناؤ، تو یہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تصوف ہے۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ شخصیات کرتی ہیں تھی کہ صرف وہ پک اینڈ چوز کرتی تھی، یہ پک کیا، یہ اٹھا کے بارگاہ سے جوڑ دیا، بس ان کا کام یہ ہوتا تھا، ان کا یہ کام کنیکشن بحال کروا دیا۔ چونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودان ینصران یمجسان، پیدا تو اللہ نے فطرت اسلام پہ کیا ہے، اب ماحول نے اس کو کسی اور طرف ڈال دیا، تو یہ وہیں سے پکڑ کر جو ہے در مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت سچار گئے تو ان کو جا کے یہ ان سے فیض لینے کی تمنا کی، تو انہوں نے عداوت میں یہ نہیں کہا بھی بس میں ہی ہوں، آئے میرے پاس تو میں کسی اور کے پاس کیوں بھیجوں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ دریائے چناب کے کنارے ایک مرد کامل بیٹھا ہوا ہے حاجی محمد، تو ان کے پاس جاؤ اور ان کے جا کے اپنا جو ہے وہ دستے سوال دراز کرو، تمہارا دامن امید وہ بھر دیں گے، تمہیں جو کچھ مجھ سے چاہیے اس سے کہیں زیادہ وہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ یہ دو چیزیں، ایک طرف تو ان کو روانہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی شان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سیدنا نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راہ محبت کا سخی قرار دیا۔ سبحان اللہ، کہ آپ راہ محبت کے وہ سخی ہیں جو اس علم کے اندر رہتے ہوئے، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو وہاں تک پہنچانا، بلکہ اگر میں حضور کی حدیث کو کوٹ کروں ساتھ میں تو زیادہ لطف بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور پھر سرکار فرماتے ہیں میرے بعد سب سے بڑے سخی امت کے علماء ہے۔ تو آپ جو راہ محبت کے سخی تھے، تو آنے والے اپنے در پہ آنے والوں کو اسی طرح سخاوت میں سے وافر حصہ عطا کیا کرتے تھے، اسی لیے گنجے بخش کہا گیا کہ آپ لوگوں کو خزانے بھر بھر کے عطا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مفتی غلام سرور لاہوری سمیت جنہوں نے آپ کو مادرزاد ولی قرار دیا کہ آپ حضرت سلیمان قادری کے ان خلفاء میں سے ہیں جو خلیفہ کچھ ہوتے ہیں اپنی محنت کر کے، اور جس طرح حضور غوث الثقلین بچپن سے مادرزاد ولی ہیں، تو حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مادرزاد ولی ہیں۔ جب ہم آپ کے وصال کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اگر بوقت ضرورت کسی میت کی منتقلی کا مرحلہ درپیش ہے تو پھر منتقل کی جا سکتی ہے، اور انتقال بھی، میت کا انتقال یا اس کو منتقل کرنا، یہ عذر شرعی کے ساتھ ہو۔ جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ شہدائے احد، ان کے مزارات کی منتقلی کی گئی جب وہاں سے نہر گزارنی تھی اور اہل مدینہ کے لیے میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس نہر کے ذریعے پانی پہنچانا تھا، تو پھر ان کے اجسام جو ہے وہ منتقل کیے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کا جسم مقدس جو ہے وہ خود اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر منتقل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے بلکہ یہ تو اس صدی کی، پچھلی صدی کی بات ہے، یہ اپنا کیا کہتے ہیں آپ کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ تو خواب میں آگے بتلا دیا تھا انہوں نے، ان کے تو باقاعدہ اجسام مطلب مبارک جو ہے منتقل ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مرحلہ حضرت سیدنا نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال باکمال کے پورا 100 سال بعد آیا، جب دریائے چناب کا ادھر زور پڑ گیا اور اندر پانی جانے کا، اور پانی اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ وہاں پہ سارا کچھ ختم ہونے کا نظام کا خطرہ تھا، تو اہل محبت نے وہاں سے آپ کا جسد مبارک نکالا، اور دیکھیے جنید صاحب 3 دن تک آپ کا جسد مبارک لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا گیا، اور جسم مقدس بھی تر و تازہ تھا، اور آپ کا کفن بھی بالکل ابھی میلا نہیں تھا، وہ بھی صاف ستھرا تھا۔ وہاں پہ آپ کو سان پال، یہ جہاں آپ کو پہلے جہاں پر جو ہے وہ دفن کیا گیا، وہاں سے پھر آگے 67 سال کے بعد، یعنی 67 کے بعد آپ کو دوبارہ پھر وہاں سے نکالا گیا، ادھر بھی پانی آ گیا، تو پھر وہاں سے نکال کر یہ رنمل شریف جو ہے یہ ہیڈ قادر آباد کے پاس جو ہے وہاں جا کر آپ کو دوبارہ دفن کیا گیا، تو دوسری دفعہ نکالا گیا 67 سال کے بعد، تو بھی آپ کا جسم مقدس تر و تازہ تھا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو قبروں کے اندر جانے کے بعد ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک حالت سے بل ینتقلون من الدار الی الدار۔ وہ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے علامہ صاحب، اگر مجھے اجازت دیں، چاہے وہ شہیدان احد کی بات ہو
ظاہر ہے چاہے اسی دور میں یا جیسا میں نے آپ کو بتایا پچھلی صدی میں حضرت حذیفہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات ہو یا حضرت نوشہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو یا اس طرح سے کئی قبور جو ہیں وہ اپنا ظاہر ہوئیں، تو ان سب نے صرف ایک ہی پیغام دیا، ایک ہی پیغام کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ ہے اصل بات۔ تو جس نے ناظرین غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا، دیکھیے صاحب ہم تو سگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اب کسی کو یہ لفظ اچھا لگے کہ نہ لگے، ہم تو سگے مدینہ ہیں اور سگے مدینہ ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ سگے مدینہ کے طور پہ اٹھیں گے، ہم تو سگ ہیں مدینہ کا اور کچھ نہیں، اللہ ہمیں سگ بنا دے مدینہ کا، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم جتنے بھی سگ ہیں نا ان کے گلے میں مدینہ کا پٹا ہے، مدینے والی سرکار کا پٹا ہے، تو مدینے والی سرکار کا پٹا جس کے گلے میں ہوتا ہے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ پھر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔